حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم، تورات یا پھر وہ اکتسابات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے۔ صحیفہ سفر ایوب علیہ السلام تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے۔ نہایت سچے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ النساء، سورہ انعام، سورہ الانبیاء اور سورہ صاد۔ سورہ النساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ الانبیاء اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے ان کا نام لیا بنت میشا ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت ابراہیم ابن یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائشوں کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ سخت ترین آزمائش۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتیں اور ان کی خدمت میں لگی رہتیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتیں اور ان کے نیچے بچھاتیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا
تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ بارگاہ الہی میں دعا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بھوک کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ شیطان طبیب کے بھیس میں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ صاد کی آیات 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گویا تعویل سے شرک نہ ہوں۔ اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، تم اپنے ہاتھ سے ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا۔
اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ دعا کی قبولیت اور صبر کا انعام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا، جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں۔ ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے ہیں یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا، تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب علیہ السلام مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائیں، ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ عمر مبارکہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی ہے، جبکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی۔ ایک اور نقطہ نظر، بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کا اس سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے، قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں۔ البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑی پر ڈال دیا تھا، لیکن بعض محقق مفسرین نے
ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں۔ واللہ عالم۔